کہ آقا علیہ السلام جب غار سے باہر نکلے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اونٹنی پیش کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے تو پیدل تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے وہ گھر سے کھانا لے کر آتے تھے، تو ظاہری بات ہے اونٹنی بھی لائے ہوں گے۔ اے ابو بکر، اللہ نے تمہیں عطا کی، اپنے بندوں پر عام تجلی فرمائے گا، اور اے ابو بکر تیرے اوپر اللہ خاص تجلی فرمائے گا۔ جب غار سے باہر نکلے، غار سے جب باہر نکلے، حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام محب طبری نے روایت کیا ریاض النظرہ کے اندر، پھر امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا طبقات کے اندر، پھر اس حدیث کو امام حجر اسقلانی نے لسان المیزان کے اندر روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اور پھر حضرت امام ذہبی نے لسان المیزان میزان الاعتدال میں روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے، پھر حضرت امام ابن عساکر نے روایت کیا تاریخ دمشق میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب غار سے باہر نکلے تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اونٹنی پیش کی، آقا اس پر آپ سوار ہو جائیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے تو پیدل تھے، تو اونٹنی کہاں سے آ گئی؟ اونٹنی کہاں سے آ گئی؟ جب سیدنا صدیق اکبر اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے 3 دن اور 3 راتیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے وہ گھر سے کھانا لے کر آتے تھے۔ جب گھر سے وہ کھانا لے کر آتے تھے تو اونٹنی بھی لائے ہوں گے نا، تو ظاہری بات ہے اونٹنی بھی لائے ہوں گے، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اونٹنی پیش کی، یا رسول اللہ آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب حضور سے فرمایا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں، تو میرے آقا اس پر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہو گئے تو میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو گئے اور متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ نے تمہیں عطا کیا، اللہ نے تمہیں عطا کیا، اللہ نے تمہیں دیا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا عطا کیا؟ فرمایا کہ اے ابو بکر، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر عام تجلی فرمائے گا، اور اے ابو بکر تیرے اوپر اللہ خاص تجلی فرمائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے